بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہمارا 8واں پارہ ہے۔ اس کے مضامین کیا ہیں، خلاصہ کیا ہے، اس میں اللہ کی منشا کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بات چل رہی ہے کہ مشرکین مکہ، ان کے نت نئے انداز، ان کے نئے سوالات اور بار بار اعتراضات وہ سامنے آ رہے ہیں کھل کر۔ 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین نے بڑے ہی سوالات کیے ہیں اور کہا تھا ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے، کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے جسے ہم دیکھیں اور ایمان لے آئیں۔ اب 8ویں پارے کے آغاز میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کذاب ہیں، اگر انہیں حسی معجزہ بھی دکھا دیا جائے تب بھی یہ ایمان لے کر آنے والے نہیں۔ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ملائکہ اتر رہے ہیں یا قبروں کے مردے ان سے کلام کرنا شروع کر دیں، تب بھی ان کی فرمائشیں پوری کر دی جائیں، تب بھی ان میں سے اکثر ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ ان کا معجزہ دکھانے کا مطالبہ دراصل جہالت اور ہٹ دھرمی اور ضد پر مبنی ہے۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت اور استہزاء اور انکار سے پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کو رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، آپ کو نبوت دی ہے، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ ان سے پریشان ہونے کی بات نہیں، اور ان کے جو مطلوبہ معجزات ہیں، اگر آپ کئی مطلوبہ معجزات بھی دکھا دیں گے تب بھی ان میں سے اکثر ایمان لے کر آنے والے نہیں۔ دیکھیں، آپ کے پاس جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن ہے۔ تو جب یہ قرآن وحی ان کے پاس آ رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ وحی رسول اللہ کے پاس اترتی ہے اور رسول اللہ اپنی زبان اقدس سے ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، تب یہ ایمان لے کر نہیں آتے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے معجزات ان کے سامنے معجزات دکھایا جائے اور یہ ایمان لے کر آئیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں اور وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہی ہیں، تب بھی وہ ایمان لے کر نہیں آیا۔ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر آپ نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ابو جہل کہتے ہوئے بھاگا کہ معاذ اللہ، بہت بڑے کاہن ہیں آپ، سب سے بڑے جادوگر ہیں، استغفر اللہ۔ تو آپ دیکھیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کے اشارے پر درخت چلتے ہوئے آپ کے پاس آتا ہے۔ جی ہاں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مگر پھر بھی یہ ایمان لے کر نہیں آتے۔ تو حضور کو اللہ فرماتا ہے، اے حبیب، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور آپ تبلیغ کا کام کرتے رہیں۔ جس طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، کفر کے اندھیرے میں بھٹکنے والے اور ہدایت کی روش پر چلنے والے، اس کی روشنی میں چلنے والے، یہ سب برابر نہیں ہو سکتے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان لانے والے اور یہ کفر کرنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان کی فہرست بہت طویل ہے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں رسوائی کا عذاب عطا فرمائے گا۔ پھر بتایا گیا کہ ہر دور میں انسانیت کی جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ گمراہی کی راہ پر گامزن رہتی ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو دین کو اختیار کرتے ہیں اور قرآن کے راستوں پر چلتے ہیں۔ یہ کم ہی لوگ ہوا کرتے ہیں، اور یہ اکثر رسول اللہ کی پیروی کے بجائے یہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ رسولوں کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، بنی اسرائیل کے کتنے انبیاء تھے کہ جن کو 70 انبیاء کو ایک ساتھ ایک وقت کے اندر، جی ہاں، کفار نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ تو آیت نمبر 125 میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ سینہ اگر اسلام کے لیے کھل جائے، اللہ اکبر، سینے تنگ بھی ہوتے ہیں اور کھل بھی جاتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جن کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ جس سے کوئی شخص بلندی پر چڑھ رہا ہو، جی ہاں، ایک ایسی حقیقت جو آج سائنس مان رہی ہے کہ انسان جو بلندی پر جاتا ہے اس کی آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اس کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ نظریہ آج کی سائنس پیش کر رہی ہے۔ اور جو انسان اوپر جاتا ہے، خلا میں جاتا ہے، آکسیجن کم ہو جاتی ہے، مگر 1400 سال پہلے ہی سائنس نے کی یہ بات جو آج سائنس پوری کر رہی ہے، وہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دی ہے۔ فرمایا کہ انسان جب جو بلندی پر جاتا ہے، آکسیجن کم ہوتی ہے، اس کا سانس پھولنے لگتا ہے اور اس کی سانس اکھڑنے لگتی ہے، تو
تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ ابھی تو سائنس بیدار نہیں ہوئی تھی، ابھی اس طرح کے سائنسدان پیدا نہیں ہوئے تھے، مگر وہ بات قرآن نے بیان کر دی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھی جائے، قیامت تلک قرآن نے جن پیشن گوئیوں کو بیان کیا ہے، خدا کی قسم ایک ایک پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی ہے، آج تک غلط ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ اگلے آیت میں بتایا گیا کہ تمام جنات، انسان، ان سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا انہوں نے کس طرح عمل کیے۔ ہر ایک کو احتساب کے عمل سے گزرنا ہوگا، جی ہاں، سوال جواب کی مشقت سے گزرنا ہوگا، تو پھر پتہ چلے گا کہ انسان نے اپنی زندگی کیسے گزاری، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، جوانی کو کس راہ میں خرچ کیا، اور زندگی بھر کن عمل کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا رہا۔ پھر بتایا گیا کہ مجرموں کی گرفت کے لیے اللہ کا ضابطہ ہے کہ ظالم کو ایسا نہیں ہے کہ بے خبری میں گرفت نہیں کیا جاتا، بلکہ جب ظلم بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا نظام ہے، جب وہ ایک وقت آتا ہے وہ ڈھیل دیتا ہے، مگر جب وہ کھینچتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ترین ہے۔ آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں میں، زمین میں، آسمانوں میں، جانوروں میں اپنی تخلیق کی قدرتوں کو نمایاں فرمایا ہے کہ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جو پھلدار تو ہوتے ہیں لیکن وہ بیلوں پہ نمودار ہوتے ہیں، ان کے اپنے تنے نہیں ہوتے، باقاعدہ ان کی شاخیں نہیں ہوتی، ان کی بیلوں کی طرح پھیل جاتے ہیں۔ اور بعض معروشات غیر معروشات یہ لفظ قرآن میں آئے ہیں، تو بتایا چلا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو اسی بیلوں پہ پھیلتے ہیں اور ان کو اوپر چڑھنے کے لیے بھی سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں، درخت ایسے ہوتے ہیں جو اپنے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں، مضبوط تنا ہوتا ہے، مضبوط جڑیں ہوتی ہیں، مضبوط شاخیں ہوتی ہیں، اور ان پر پھل لگا کرتے ہیں، جیسے انگور ہے، آم ہے، انار ہے، اور دیگر چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جو اپنے بل بوتے پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، یہ پھل اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور جو بیلوں پر ہوتے ہیں وہ بھی بہت بڑی نعمت ہیں، تو انہیں کھاؤ اور استعمال کرو۔ جس روز پھل حاصل ہوں اسی روز اللہ کی راہ میں عشر دیا جائے، یہ ذہن نشین کر لی جائے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، سمجھیں آپ، اگر آپ کے پاس بہت سارے مویشی ہیں، جانور ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں تو ان میں سے بھی آپ نکالیں گے۔ اگر آپ کی ظاہر سی بات ہے زمینیں ہیں اور وہ بارش کے پانی پر ہیں یا نہروں کے پانی پر ہیں، ٹیوب ویل کا انتظام ہے، اس کے مطابق جو ہے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوتی ہے، جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ عشر نکالا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 151 تا 154 میں تمام انبیاء علیہ السلام کا 10 نکاتی پروگرام دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ معاشرتی ہدایات کے لیے ان پر عمل کیا جائے۔ یاد رکھیے گا، ہر نبی نے توحید کی دعوت دی ہے، اور ہر نبی نے جو انسانی حقوق ہیں، جو انسان سمجھتا ہے کہ انسان کی سوسائٹی کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی حیات کے لیے لازمی ہے، وہی درس دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، سارے انبیاء اسلام کو لے کر آئے ہیں، الگ الگ مذہب لے کر نہیں آئے۔ ٹھیک ہے ان کی شریعت الگ رہی، مسائل الگ رہے، بہت ساری باتیں الگ رہیں، مگر مذہب ایک ہی رہا ہے، وہ اسلام ہے۔ تو کہا اب وہ 10 حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1 حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل ہیں۔ اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، تنگی خوف سے اولاد کو قتل کرنے سے گریز کیا جائے، برائی کے کاموں سے پرہیز کیا جائے، بے گناہ کے قتل سے بچنا، یتیم کے مال کو ناجائز استعمال نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، قول و فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا، اور صراط مستقیم کی پیروی کرنا۔ چونکہ یہ 10 احکام شریعہ ہی یہ دین اسلام ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، تو اور لب لباب ہیں، باقی تمام شرعی احکامات انہی پر منحصر ہیں۔ تو یہ 10 نکاتی پروگرام ایسا ہے، ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اتارا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ سیدھا راستہ اختیار کریں، نیکی کا راستہ اختیار کریں، بدی کے راستے سے بچیں، اور یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی امی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اعلیٰ اعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین حق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، جن کی خلت مشہور ہے، جو خلیل اللہ ہیں علیہ السلام، کا دین تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، ان کی کتاب کے تذکرے کے ساتھ، نزول قرآن کی بشارت کے ساتھ، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں کرم بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے، سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 160 میں
یہ بشارت دی گئی کہ امت محمدیہ سے جو فرد بھی نیکی کرے گا اور پھر اس نیکی کو محفوظ رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، یہ ایک نیکی کا ثواب ہے اور کم از کم 10 گنا ہے، ورنہ وہ چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ چاہے تو 70 گنا، وہ چاہے تو 400 گنا، چاہے تو 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ بہت بہت عطا کرنے والا ہے۔ جی ہاں، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، وہ کریم جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، اس سے بس لو لگائیں۔ آپ نیکی کی روش اختیار کرتے چلے جائیں، باغیانہ طرز عمل سے بچیں، جی ہاں مجرمانہ چیزوں سے بچیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگلی آیت میں صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی ہے کہ نظری طور پر صراط مستقیم ایک خالص دین ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نفس پرستی شروع کر دیں، قرآن کے جس حصے کو چاہا عمل کر لیا اور جس حصے کو چاہا ترک کر دیا، یہ اسلام نہیں چاہتا۔ یہ تو قرآن میں بتایا گیا ہے، یہ تو یہودیوں کی عادت تھی کہ بعض پر ایمان رکھتے تھے، بعض کا انکار کر دیتے، بعض کو چھپاتے اور جو ان کو پسند نہیں آتا اس کو چھپا لیتے، اس کے حکام ہی ظاہر نہیں کرتے، اور جو پسند آتا تو کچھ پر عمل کر لیتے۔ جی ہاں، سورہ انعام کے اندر یہی یہودیوں کی عادت بیان کی جا رہی ہے، اور یہی عادت انہوں نے مشرکین مکہ کے دل و دماغ میں جو ہے انہوں نے پہنچا دی تھی، اور معاذ اللہ یہی وجہ تھی کہ مشرک کہتے تھے آپ پر وہی کیسے آ سکتی ہے، آپ تو ہماری طرح بشر ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، تو یہ عملی طور پر صراط مستقیم کیا ہے، سواء السبیل کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، اللہ کی اطاعت کا راستہ کیا ہے، تو یقیناً وہی راستہ ہے جو قرآن کا راستہ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، 8ویں پارے کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، احکامات دیے ہیں، اس پر مخلص ہو کر، اس کے دین کے تابع دار ہو کر، اس کی فرما برداری کے ساتھ، جی ہاں عاشقانہ انداز میں، مستانہ وار، غلامانہ وار ہم آگے بڑھیں اور اس کے احکام پر عمل کریں، اسی میں نجات ہے اور باقی کسی چیز میں نجات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کی شرارت سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔